بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 378 ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں تو واقعی کوئی نہیں۔ اکرام شیخ نے اندر جا کر کہا، کیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں؟ نازو نے تشویش سے کہا، مگر میں جو دوسری چیزیں جمع کرا گیا تھا۔ محسن راجہ غالب نام کی اکرام شیخ نے کہا، وہ سب کام سے گئے ہیں۔ نازو نے کہا، اور کہہ گئے ہیں کہ باقی سب حضرات بھی فوراً آ جائیں۔ گویا تم نہیں جاؤ گی؟ میں بھی حضرات میں شامل ہوں۔ میری وردی بی بی جیسے جہاز کے بغیر پائلٹ نہیں ہوتا، ایسی ٹیکسی کے بغیر ڈرائیور نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ ٹیکسی کہاں گئی؟ وہ بولی، بس بچھڑ گئی ہم سے، جیسے اور بہت سے بچھڑے۔ میں نے کہا، اللہ تمہیں صبر جمیل عطا کرے۔ فی الحال پھر تم لوگ کیسے آئے ہو؟ ٹیکسی میں؟ اور کس میں؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، اوہ کیا مصیبت ہے، تم اس طرح بات نہیں کر سکتے، پہلی دیر ہو گئی ہے، وہ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ نازو نے چراغ پا ہو کر کہا۔ 2 منٹ میں اکرام شیخ نے اسے سب بتا دیا۔ وہ کہاں گئے ہیں سب؟ کوئنز روڈ راجہ کے ٹھکانے پر۔ نازو نے کہا، اور کہاں جاتے؟ اچھا تو اب یہ کپڑے بدل لے، یہاں سے ہم ایسے نہیں نکل سکتے۔ اکرام شیخ نے کہا، ٹیکسی ساتھ آتی تو یہ وردی چلی جاتی۔ نازو نے اپنے کپڑے بدلے اور ہمارے ساتھ روانہ ہوئی تو پھر وہی پرانی نازو تھی، اور اپنے اصل روپ میں نازو وہ ساحرانہ مقناطیسی قوت تھی جس کے خلاف عقل کی مزاحمت بے وجود ہو جاتی تھی۔ اسے ایک بار دیکھنے کے بعد پھر نہ دیکھنے کا عہد کرنے والے کو شکست تسلیم کرنا پڑتی تھی۔ وہ ایک ایسی برق تپاک تھی جس کا نظارہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتا تھا، ایک ایسا شعلہ بے حجاب تھی جس کے مقابل کسی کا خرمن ہوش محفوظ نہ تھا۔ میں نے خود کو اس کے طلسم کا اسیر ہونے سے بڑی مشکل سے بچایا تھا، اور میری کامیابی در حقیقت رابعہ کی عشق کی کامیابی تھی، جو زیادہ بڑی قوت تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی نازو ادائے حسن کی ساری قاتل معصومیت کے ساتھ جلوہ نما ہوتی تھی تو میں بھل بھر کے لیے مسحور ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اسے میری کمزوری سے زیادہ میرے ذوق جمال کی کمزوری سمجھا جانا چاہیے۔ اس سے میرے عشق پر تہمت نہیں آتی تھی۔ ستائشی حسن و محبت الگ الگ جذبات کی کیفیات ہیں۔ رابعہ کے بارے میں غیر جانبدار رہتے ہوئے یہ نہیں میں کہہ سکتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی، مگر مجھے محبت صرف اسی سے تھی، اور محبت کی خوبصورتی میں مجھے اس کا ہمسر واقعی کوئی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن محبت کے جذبات کی اینک کے بغیر دیکھنے والوں کے لیے نازو یقیناً رابعہ سے بہت زیادہ حسین تھی، اور وہ بھی ہوں گی جو نازو سے زیادہ حسین ہوگی۔ ایک تو زیب النساء ہی تھی، مگر یہ تو ایک محدود سی دنیا کا موازنہ حسن تھا۔ ساری کائنات کے حسن کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ حسین عورت کا تصور اتنا ہی محال تھا جتنا خود کائنات کی وسعت کا تصور۔ راہ چلتے میں نے لوگوں کو ٹھٹک کر یوں رکتے دیکھا جیسے وہ کسی جادو نگری کی شہزادی کو دیکھ کر پتھر ہو گئے ہوں۔ ایسا اکثر ہوتا تھا۔ اکرام شیخ اس رد عمل کا عادی ہو گیا تھا، چنانچہ وہ انجان بن جاتا تھا، مگر مجھے حیرت ہوتی تھی جب خود نازو بھی انجان نظر آتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے حسن کی قوت تسخیر سے واقف نہ ہو اور ادائے حسن کی معصوم غارت کری کا اندازہ نہ رکھتی ہو؟ خود دیکھنے والے کہاں سمجھ سکتے تھے کہ وہ صرف ایک مثالی مرکع حسن نہیں، ایک ایسی بجلی بھی ہے جسے چھونے کی ناپاک جسارت کرنے والا ایک جھٹکے میں چیت ہو جائے گا۔ اس وقت بھی چلتے چلتے ایک ناخوشگوار چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، مگر اس صورت حالات میں بڑی تبدیلی آئی۔ ابھی ہم گلی سے سڑک پر پہنچے تھے کہ سامنے سے ایک شخص بڑی تیزی میں آیا اور نازو سے ٹکرا گیا۔ نازو بچنے کی کوشش کے باوجود گر گئی اور بھائی کی مدد سے فوراً کھڑی بھی ہو گئی۔ یہ صرف حادثہ ہوتا تو ہم معذرت کی توقع بھی نہ رکھتے اور دامن بچا کے نکل جاتے، مگر جب میں نے دیکھا تو ٹکر مارنے والا شخص بڑی اشتعال انگیز بے شرمی سے ہنس رہا تھا۔ وہ اگر کوئی بڑا بدماش نہیں تھا تو اپنے طرز عمل سے ایسا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ بہت لمبا چوڑا اور طاقتور تھا، اس کی مونچھیں اس کی بدماشی کا سائن بورڈ بنی ہوئی تھی اور اس کی ہنسی چیلنج دیتی تھی۔ مزید یہ کہ 3 اس جیسے پیچھے کھڑے دانت نکال رہے تھے اور ان کی مکروہ صورتوں پر بھی بدماشی کا اشتہار تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤں کیا بات ہے؟ وہ میرا تمسخر اڑانے والے انداز میں بولا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ عیاشی کی جگہ سمجھ رکھی ہے نا تم نے؟ چلو چھوڑو، نکل چلو یہاں سے۔ نازو نے میرے تیور دیکھ کر کہا۔ میں نے غصے کو ایک گہری سانس کے ساتھ خارج کر دیا۔ ہمارا راستہ چھوڑ دو، میں نے نرمی سے کہا۔ پہلے بات پوچھی ہے تو بات سن لے۔ وہ اور آگے آیا اور اس کے تینوں ساتھی گلی میں پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں سے لایا ہے یہ چیز؟ ولایتی مال ہے ایک دم۔ میرے دماغ کا فیوز بکس سے اڑ گیا۔ میں نے اس کے پیٹ میں ایک بھرپور مکہ مارا۔ یقیناً ضرب اس کے وہم و گمان سے زیادہ تھی کہ اس کا منہ کھلا اور پل بھر کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ وہ بے اختیار آگے جھکا اور میں نے اس کی ٹھوڑی پر گھٹنا یوں مارا کہ اس کے جبڑے اور دانت ہل کر رہ گئے ہوں گے۔ وہ اوپر اٹھا ہی تھا
کہ میں نے اس کی گردن کو بغل میں دبوچ لیا اور اسے ایک جھٹکے سے یوں اٹھایا، اس کے پیر اکھڑ گئے۔ پھر میں نے اسے ایک چکر دیا اور دیوار پر دے مارا۔ یہ سب شاید 5 سیکنڈ میں ہو گیا۔ میں نے اس کے ناک منہ سے خون بہتا دیکھا، لیکن اتنی دیر میں 3 دوسرے بدماشوں نے جو اپنے استاد کے پیچھے تھے خنجر نکال لیے۔ میں نے اکرام شیخ کو ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے کر لیا اور دونوں پیر پھیلا کے قدم زمین پر گاڑ لیے۔ ہاتھ کے اشارے سے میں نے تینوں کو اپنی طرف بلایا۔ ان میں سے 2 مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے لبوں سے جو کچھ نکل رہا تھا وہ صرف گندگی تھی۔ آگے رہنے والا زیادہ پھرتیلا تھا۔ اس نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ خنجر کا وار کیا، لیکن میں جھوک دے گیا اور اپنی لات گھما کے اس کی کونی پر نیچے سے ماری۔ اس کا بازو اوپر اٹھا اور خنجر ہوا میں اٹھتا نظر آیا۔ اس کی کونی کا جوڑ ضرور ٹوٹ گیا ہوگا، کیونکہ وہ بڑی اذیت سے بلبلایا۔ اس نے فوری طور پر پسپائی اختیار کرنے کا سوچا تھا، مگر پیچھے اس کا دوسرا ساتھی تھا۔ وہ مجھ پر حملہ کر چکا تھا، لیکن ذرا سے فرق کے باعث خنجر کا یہ وار اس نے اپنے ہی ساتھی پر کیا۔ خنجر کی دھار نے شانے پر سے اس کی گردن کاٹ دی۔ وہ دہشت زدہ ہو کے چلایا اور اس نے کٹی ہوئی گردن کو سیدھا رکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ غلطی سے اپنے ساتھی پر قاتلانہ حملہ کرنے والا پاگل ہو گیا اور چیخ کر گالی دیتے اس نے مجھ پر جس لگائی۔ چند سیکنڈ کے وقفے سے وہ بھی فضا میں بلند ہوا اور پھر نیچے آیا تو میری لات پڑنے سے دیوار کی طرف گیا، لیکن درمیان میں بجلی کا کھمبا تھا۔ اس کا سر ٹن سے کھمبے پر لگا۔ اس جدوجہد کو ناکامی سے 2-4 ہوتا دیکھ کر 3 اور بدماش نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑے۔ میں نے دیکھا کہ آس پاس افراتفری پھیل گئی ہے۔ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے پٹھان اور مکرانی اٹھ کے بھاگ رہے ہیں اور راہ چلتے لوگ رک گئے ہیں، اور گلی کے آخری حصے میں مجمع اکٹھا ہونے سے ہمارا راستہ بالکل ہی رک گیا ہے۔ نئے حملہ آور بھی اسی گروہ کے ارکان ہو گئے۔ انہوں نے میری طاقت اور پھرتی تو دیکھ لی تھی اور سمجھ گئے تھے کہ اگر دو بدو لڑائی ہوگی تو ان کا حشر بھی مختلف نہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حکمت عملی بدلتے ہوئے میری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نازوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ نازوں کو دبوچ لیں گے تو میں بھی بے بس ہو جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نازو کسی بھی طرح اس جھگڑے میں ملوث ہو، جو ایک شخص کے غیر ارادی قتل سے بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ لوگوں کی چیخو پکار سے میں نے اندازہ کر لیا کہ جس شخص کی گردن کٹی تھی وہ مر گیا ہے یا مر رہا ہے۔ اب میں جلد از جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ 10-15 منٹ بعد پولیس آ جائے گی، اور پولیس نہ آئی تب بھی ایک مشتعل ہجوم ہم پر یلغار کر دے گا اور ہمارے لیے فرار کے سارے راستے بند کر دے گا۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ ہم دولت مند لوگ ہیں جنہوں نے اس علاقے کو عیاشی کے اڈے کے طور پر منتخب کر رکھا تھا۔ نازو خود بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتی تھی، چنانچہ اسے مقابلے پر آنا پڑا۔ صرف ایک شخص میری طرف آیا جسے میں نے پہلے والوں کی طرح ٹھکانے لگا دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اتنی ہی دیر میں نازو نے انہیں لٹا دیا ہے، جو اسے ایک نازک کمزور عورت سمجھنے کی غلطی کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کو اس نے کلائی سے پکڑ کر اٹھایا اور یوں گھمایا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر اس نے کلائی چھوڑ دی اور وہ شخص سیدھا کھمبے پر جا کر لگا۔ دوسرا شخص نازو کے بجلی کی طرح چلتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کی زد میں آ گیا اور کئی جگہ سے ٹوٹ کر گرا۔ مجمع جو پہلے سے مشتعل تھا اب دم بخود خوف زدہ اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ جنگ شاید 10 منٹ بھی جاری نہیں رہی، جس میں ایک تو یقیناً مارا گیا تھا اور باقی بری طرح مجروح ہوئے تھے یا بے ہوش پڑے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 4 میرا شکار تھے، 2 کو نازو نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑی واردات تھی جس نے سارے علاقے میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ پیچھے گلی میں مکان کی چھت پر سے عورتیں چیخ رہی تھیں اور آگے ٹریفک جام ہو رہا تھا۔ دکاندار دکانوں کو تالے لگا رہے تھے تاکہ وہ گواہی میں نہ پکڑے جائیں۔ ہوٹل والا کرسیاں میزیں سمیٹ کر چولہے بجھا رہا تھا اور خود بھی فرار ہونے کی فکر میں تھا۔ اچانک اکرام شیخ نے ریوالور نکال لیا۔ ہٹ جاؤ سامنے سے سب، اس نے دھاڑ کر کہا، ورنہ بھون کے رکھ دوں گا۔ لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بد حواسی کے عالم میں دوڑے اور ہمارے لیے تھوڑا سا راستہ بن گیا۔ میں نے نازو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور سامنے آنے والے کئی افراد کو دائیں بائیں گرایا۔ پھر ہم نے خود کو سڑک پر پایا۔ کچھ لوگ ہمارے پیچھے دوڑے، مگر شیخ نے ایک ہوائی فائر کیا تو وہ رک گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی تک پولیس نہیں آئی۔ ہم نے سڑک کو عبور کرتے ہوئے ایک کار کو دیکھا جو سیدھی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں سڑک کے بیچ میں ٹھہر گیا۔ کار والے نے زبردست بریک لگائے، پھر بھی فاصلہ کم تھا۔ میں پیچھے نہ ہٹتا تو ٹکر سے گر جاتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صورتحال سے ناواقف گاڑی والے نے چیخ کر کہا، نیچے اتر کر دیکھو۔ میں نے اسے کارلر سے پکڑ کر کھینچ لیا، سب معلوم ہو جائے گا۔ اکرام شیخ اور نازو اتنی دیر میں پچھلے دروازے کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ کار والا سڑک پر گرا اور پھر اٹھ کے آیا تو میں نے اس کے ایک مکہ پوری قوت سے رسید کیا۔
وہ الٹ کر اس منڈیر پر گرا جو سڑک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے پھر اٹھنے سے پہلے میں گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے اندھا دھند گاڑی کو بھگایا اور اس جگہ سے دور لے جانے کی کوشش میں ایک گدھا گاڑی سے ٹکرایا۔ 2 موٹر سائیکل سوار جو لہرا کے گاڑی چلانے کا سنسنی خیز تجربہ کر رہے تھے خود گاڑی سے ٹکرا کر گرے، اور نہ جانے کتنے پیدل چلنے والوں نے بھاگ کر اپنی جان اس طوفانی بدوش گاڑی سے بچائی۔ بلاخر ہم محفوظ علاقے میں پہنچ گئے جہاں سڑکیں غیر آباد تھی اور دونوں جانب کوٹھیاں بھی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا اور گاڑی روک دی۔ شرف آباد، اکرام شیخ نے کہا۔ سارا راستہ ہم خاموش رہے تھے۔ اس ناخوشگوار واقعے پر سب کا ایک سا احساس تعصب پریشانی قائم تھا۔ گاڑی کو وہیں چھوڑ کے ہم نے شاعرہ لیاقت تک پیدل سفر کیا۔ یہ بہت برا ہوا، میں نے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر کہا۔ اپنی شامت کے وہ خود ذمہ دار بنے، اکرام شیخ بولا۔ ہم نے بہت ضبط سے کام لیا تھا اور بہت کوشش کی تھی کہ جھگڑا نہ ہو۔ ان لوگوں کے ذہن میں کتنی غلاظت بھری ہوئی تھی، کیا ان کے گھروں میں نازو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ماں بہن بیٹی بہو سب ان کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی بات سمجھ لی، مگر یہ غلاظت انہیں گھر سے نہیں ملتی، باہر کی دنیا دیتی ہے، ماحول دیتا ہے، اور یہ غلط راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آج ہوا ہے۔ اب ہم لوٹ کر وہاں نہیں جا سکتے، نازو نے افسوس سے کہا۔ ظاہر ہے اب پولیس آئے گی، لوگوں کے بیانات لے گی اور معلوم کرے گی کہ ہم کہاں رہتے تھے۔ وہاں سے ان کو بہت کچھ مل جائے گا، میرے 2 سوٹ کیس جن میں اسلحہ تھا اور بہت کچھ تھا، وہ سب خوبی یہ قسمت سے نکل گیا، نازو نے کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ جاتے وقت ساتھ لے گئے تھے؟ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ پتہ نہیں، محسن کا اصرار تھا، اس نے کہا کہ میری 7ویں حص کہتی ہے کہ اس قسم کا سامان یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی کے باوجود میں مسکرایا۔ اس کی 7ویں حص اور میری 6ٹھی حص میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ میں جب بھی کہتا تھا کہ میری 6ٹھی حص کیا بتا رہی ہے تو وہ فوراً اپنی 7ویں حص سے تائید کر دیتا تھا۔ نازو مسکرانے لگی۔ آج غالب نے 8ویں حص سے ایجاد کر لی۔ وہ محسن کے سامنے اینٹ کیا کہ وہ میری 8ویں حص نہ جانے کب سے کہہ رہی ہے۔ خیر پھر وہ متفق ہو گئے، اس اسباب کو وہیں اس گاڑی کے ساتھ چھپا دیں، وہاں کوئی نہیں پہنچتا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو یہ اچھا ہوا۔ اچھا تو کم ہوا، خرابی زیادہ ہوئی، اکرام شیخ بولا۔ اب کل خبریں چھپ جائیں گی تصویروں کے ساتھ۔ تصویر کس نے لی؟ میں نے کہا۔ تم تو مصروف تھے مار داڑ میں، تمہیں پتہ نہیں چلا، مگر وہاں کون تھا مجھے کیا معلوم، میں تو فلیش لائٹ پر چونکا تھا، اکرام شیخ نے کہا۔ مجمع میں تصویر اتارنے والا دکھائی نہیں دیا۔ ایک ہی تصویر اتاری تھی، یہاں 2 فلیش تو ہوئے تھے، اکرام شیخ بولا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ اسے کہتے ہیں بلا وجہ کی شامتی اعمال۔ وہ خود بھی مرے اور ہمیں بھی مروا دیا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی اخباری نمائندہ گزر رہا ہوگا ادھر سے، اسے بہترین خبر مل گئی، اب وہ کڑی سے کڑی ملا لیں گے اور خبر یہ آئے گی کہ تھانے سے مار داڑ کر کے فرار ہو جانے والی حسینہ کا ایک اور سنسنی خیز کارنامہ۔ شیخ تو اس مارکے میں شریک نہیں تھا، میری اور تمہاری تصویریں اس نے اتار لی۔ تمہارا ریکارڈ تو زیادہ پرانا نہیں، میرا ریکارڈ بھی وہ نکال ہی لیں گے۔ شاعرہ لیاقت تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی اور 20 منٹ بعد ہم کوئنز روڈ کی بیرکس کے قریب پرانے حاجی کیمپ پر اتر گئے۔ یہاں سے وہ جگہ چند منٹ کی پیدل مسافت پر تھی جو مجھے افتخار نے، اللہ اس کی مغفرت کرے، دکھائی دی، اور جہاں ہماری راجہ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ راستے میں بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا اور ابھی تک بہت سی باتیں جواب طلب تھی، مثلا یہ کہ نازو کس طرح حاجی عبداللہ کا تعاقب کرنے میں کامیاب ہوئی، ہماری لانچ اب کہاں ہے اور شکاری اب کیا کر رہے ہیں۔ چودھری دلاور اور چاند بھائی کے گٹھ جوڑ اور اسلحہ لے جانے والے جہاز SS کرانتی 3 کی روانگی کے بارے میں معلومات کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا جس کے بارے میں اطمینان سے بیٹھ کر ہی بات کی جا سکتی تھی۔ تھکن اور بھوک سے بھی میرا برا حال تھا اور تازہ ترین واردات کے بعد میں فوری طور پر سکون کے چند گھنٹے سو کے بھی گزارنا چاہتا تھا۔ ہمارا قید ہونا ہی کم آفت نہ تھا کہ رہائی ملتے ہی نئی افتاد پڑ گئی جس نے میرے اعصاب کو مزید متاثر کیا۔ وہ تینوں بیرک کے اندر ایک قطار میں دیوار سے ٹیک لگائے اور گرد آلود فرش پر پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے پھیلے ہوئے اسباب خورد و نوش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دعوت اڑا چکے ہیں۔ مونی سب سے الگ دوسرے کنارے پر سو رہی تھی۔ آ گئے شریمان، بڑی کرپا کی، موسی نے سگریٹ کا دھواں چھوڑ کے کہا۔ ہم تو سمجھے تھے، کیا سمجھے تھے بھائی، یہی کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، غالب نے کہا۔ ویسے تو آپ حضرات و خواتین کی سنجیدہ صورت دے کر ہنسی آتی ہے، ہم سنجیدہ نہیں رنجیدہ ہیں، میں نے محسن کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اکیلے زہر مار کر لیا۔ نہیں یار، تمہارا نام لے کر پہلے نیاز دی تھی، محسن بولا۔
اور یہ بھی کہا تھا فاتحہ کے بعد کہ اے خدا یہ سب ان کے نام کا صدقہ سمجھ کے قبول فرما۔ غالب نے کہا مگر تم لوگ تو لوٹ آئے خیریت سے، اور کیا نہ تھے؟ نازو نے جلا کر کہا یہ نہیں پوچھتے کہ بعد میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، وہی تو ہمیں معلوم ہے۔ غالب نے کہا تم کوئی گل کھلائے بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ میں نے بلا تکلف بچا ہوا کھانا اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج ہم نے وہ کیا جو طارق نے اندلس کے ساحل پر کیا تھا۔ مونی نے کچھ کھایا؟ ہاں مگر تم کو اندلس جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سیدھے گھر بھی تو جا سکتے تھے، کیا ساری کشتیاں جلا دیں؟ غالب نے کہا میں نے اقرار میں ساری لایا، واپسی کی اب کوئی صورت نہیں مرزا غالب۔ میں نے کہا نکل آئے وہاں سے یہی بہت سمجھو۔ یہ ہیڈ لائن تھی، تفصیلات کے لیے انتظار فرمائیے۔ کھانے سے فراغت کے بعد میں تو سگریٹ جلا کے لمبا لیٹ گیا اور اکرام شیخ نے مختصراً سارا واقعہ سنانے کی کوشش کی تھی، مگر پھر اسے طیش آ کر اس نے خاصا دھواں دھار بیان دیا۔ چلو یار جان بچی، 100 لاکھ ہو پائے۔ محسن بولا ہاں نہیں جائیں گے وہاں، ایک دن ایسا آئے گا کہ کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہیں گے سوائے بڑے گھر کے، اور یا پھر وہیں جہاں سب کو جانا ہے۔ تم ہوتے وہاں تو۔ نازو نے غصے سے کہا بہت پیٹتے یہاں بول رہے ہو۔ دیکھو بی بی ہم تو تمہارے بھلے کو کہتے ہیں، جو تم نے طور طریقے اپنائے ہیں نا، مار دھاڑ اٹھا پٹک کے ان کا انجام معلوم ہے کیا ہوگا؟ غالب نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں دوست کہ تمہارا مستقبل نہایت مخدوش لنگڑا لولا اور ٹوٹا پھوٹا ہے۔ میں نے کہا تم کو ابھی سے ایک ویل چیئر اور 2 بیساکھیاں تو خرید ہی لینا چاہیے، اور حادثاتی موت کا بیمہ تو فوراً کرا لینا چاہیے۔ محسن نے میری حمایت میں کہا احتیاطاً ایک کتبے پر یہ لکھوا کے رکھ لو، قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ نازو اور غالب دونوں کا خفت سے برا حال ہو گیا۔ اکرام شیخ نے ان کی یوں مدد کی کہ فوراً موضوع بدل دیا۔ کسی کو معلوم ہے اس لانچ کے بارے میں؟ مجھے معلوم ہے، نازو نے کہا۔ لانچ اب وہاں نہیں ہے جہاں تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر کہاں ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ بولی۔ ان دونوں سے پوچھو نا جو بڑے سورما بن کے گئے تھے، راجہ جی اور اپنے مرزا غالب۔ اپنے مرزا غالب؟ چلو اچھا ہوا تم نے ہمیں غیر ڈکلیئر کر تو دیا۔ میں بولا بھائی سب تو اپنے نہیں ہو سکتے نا۔ محسن نے مجھے ٹوکا۔ ہم سے ایک غلطی ہوئی۔ غالب نے فوراً بات گول کر دی۔ صرف ایک غلطی؟ میں نے کہا آپ ایسی غلطی کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے ہیں جو جوانی میں سب کرتے ہیں؟ پہاڑ میں جائیں آپ سب۔ غالب اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ سے پہلے میں جاتا ہوں۔ وہ واک آؤٹ کر گیا۔ خبردار جو کوئی میرے پیچھے آیا۔ میں نے ایسی سواریہ نظروں سے نازو کی طرف دیکھا کہ وہ خود ہی مطلب سمجھ لے۔ اس کا رنگ لال پڑ گیا۔ بہت زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ بھی۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی تھی۔ آج تک تمہیں روتے نہیں دیکھا، کتنی عجیب بات ہے۔ بالکل، ورنہ لڑکیاں تو ذرا سی بات پر رونے کی ایسی مائر ہوتی ہیں کہ خیر چھوڑو۔ یہ بتاؤ حاجی کا کیا بنا؟ آملیٹ، میں نے بتایا۔ کیا معلوم ہوا؟ کوئی کام کی بات؟ یہی تو افسوس ہے۔ میں نے نفی میں ساری لایا۔ اگر زندہ رہا تو تمام عمر روبوٹ کی طرح اپنے ہاتھ استعمال کرے گا۔ سالے نے کچھ نہیں بتایا۔ اب ہے کہاں؟ انہی کے پاس، میں نے کہا، جن کا وہ ایجنٹ تھا۔ راجہ تم بہت گم سم بیٹھے ہو، کیسا لگا یہ پہلا تجربہ؟ یہ گم ہوگا اسی یہودی کی بیٹی کے تصور میں۔ حق ہے، راجہ نے آپ بھر کے کہا۔ کاش میں اپنی داستان شجاعت اسے سنا سکتا، اور یقین تو خیر وہ نہ کرتی، مگر اس کے باپ کو ضرور پریشانی لاحق ہو جاتی کہ یہ سالہ کنگلا عاشق تو بڑا پاٹے خاں ہو گیا ہے۔ ڈیر پاٹے خاں، تمہارے ساتھ لانچ پر کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ ہم تمہیں تلاش کرتے ہوئے گئے تھے۔ میں نے تو غالب سے کہا تھا کہ فکر کی کیا بات ہے، ہاں مرتے ہیں تو مر جائیں، جہنم میں جائیں۔ یار کمال ہے، راجہ نے خفگی سے کہا، ہر بات کا الٹا مطلب نکال لیتے ہو۔ میں نے تو جب لانچ کو وہیں موجود دیکھا تو کہا تھا کہ ظاہر ہے سب خیریت ہے، وہ لوگ کسی اور کام سے گئے ہوں گے۔ غالب نے اصرار کیا کہ لانچ پر جا کے دیکھنا چاہیے۔ غالب آگے تھا، اسی کے سر پر پہلے ڈنڈا پڑا۔ میں تو بھاگ گیا تھا، مگر پیچھے ایک اور فرشتہ اجل موجود تھا۔ اس نے مجھے دبوچ لیا اور بس ہم بھی وہیں پہنچ گئے۔ اور نازو وہ دور کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ اس نے بلا شبہ ثابت کیا کہ عورت ذات ناقص العقل نہیں ہوتی۔ راجہ بولا، ویسے وہ یہودی کی بیٹی تو ہے۔ نازو کے بارے میں ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے آئی ہے۔ وہ لانچ پر نظر رکھے ہماری واپسی کی منتظر تھی۔ اس نے پیڈرو کو اور حاجی کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ پیڈرو لانچ پر گیا تو واپس نہیں آیا اور لانچ روانہ ہو گئی۔ نازو ساجی کے پیچھے لگ گئی۔ اکرام شیخ کی ٹیکسی باہر موجود تھی۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی استعمال کی اور حاجی کی گاڑی کا تعاقب کیا۔ وہ آجیانی مینشن کھارا در میں سیٹھ اکبر کے گھر گیا اور نازو نیچے انتظار کرتی رہی۔ حاجی واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دونوں سیاہ فام تھے۔ نازو کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ حبشی نہیں لگتے تھے،
स्याही वगैरह उन्होंने बाद में मुंह पर मली होगी। हाजी की गाड़ी जहाँ भी गई नाजो ने ताकुब किया और यूं वो उस जगह तक आ पहुंची। आफरीन है तुम पर मिस नाजली, मैंने कहा कि तुमने पहली बार अकल से काम लिया, वरना तो हमेशा मरने मारने पर तुम तुली रहती हो। सख्त एहसान फरामोश हो तुम सब। नाजो ने बिगड़ कर कहा, जान बचाई है सबकी मैंने। वो तो खैर अच्छा किया तुमने, मैंने कहा, मगर क्या ये बाहर से कुंडी लगाना तुम्हारी नादानी नहीं थी? और क्या करती मैं, खुद भी अंदर आ जाती खाली हाथ। खाली हाथ क्यों? इस किस्म के हालात में तो हल्का फुल्का असलहा रखना चाहिए, मसलन तोप और टैंक। मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने बेहतर समझा कि उसे भी वहीं बंद कर दूं। मुझे मालूम नहीं था कि अंदर की पोजीशन क्या है। एक दो से मैं खाली हाथ भी निमट लेती, मगर यह मुमकिन था कि उससे तुम्हें नुकसान हो जाता। ऐसी सूरत में वो खुद भी कैद हो गया था, या उसके साथी आते उसे छुड़ाने के लिए, या तो वो अंदर तुम लोगों से सुलह सफाई करता अपनी जान बचाने के लिए, या खुद भी मरना कबूल करता। मैं बाहर मुंतजिर थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मुझे वो एक बुज़दिल आदमी लगता था, बुज़दिल और कमीना। मैं ये भी समझ गई थी कि वो तुमसे कोई सौदा करेगा। यह आपने कैसे समझ लिया था? वो खाने पीने का सामान लाया था ना, नाजो बोली। ज़ाहिर है इनायत बेसबब नहीं थी। अगर वो हमें मार देते और दरवाज़ा तोड़ के निकल जाते, दरवाज़ा आसानी से टूटने वाला नहीं था। वो बोली, वो निकल कैसे जाते? मैं जो बाहर मौजूद थी। इन दो गुलामों पर अचानक टूट पड़ती तो उन्हें मुकाबले का मौका भी ना मिलता। हाजी तो बस गोश्त का पहाड़ था, एक लात पड़ती तो लेट जाता, और अगर उनके साथी आ जाते, गुजरते तो मेरे सामने ही से। वो बोली, किसी एक पर काबू पाके असला हासिल कर लेती। ये तो मुझे अंदाजा था कि यहाँ फौज की पूरी बटालियन तो आने से रही, आए तो एक दो ही आएंगे। मैंने तारीफी अंदाज में सर हिलाया। तुम्हारे अंदाजे गलत भी हो सकते थे, मगर हुए नहीं। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो बेइख्तियार पलट गए। उनकी तवज्जो हम पर से हट गई और बस मैंने इसी मौके से फ़ायदा उठा लिया। गालिब जो अलामती वॉक आउट के बाद ईवान में लौट आया था, नाजो को काबिल सताइश नज़रों से देखता रहा। इकराम शेख न जाने कब बातें सुनते हुए सो गया था। मोहसिन ऊँग रहा था। मैंने भी कुछ देर सो जाना बेहतर समझा। मोनी के करीब जाके नाजो भी सो गई थी। जब मैं जागा तो बैरक में तारीकी थी। खुले दरवाजे से आने वाले मदम उजाले में मुझे स्विच बोर्ड नजर आया, तो मैंने लाइट जलाने की कोशिश की और बोर्ड के एक टूटे हुए स्विच को भी ऑन करना चाहा तो मुझे करंट लगा। अल्लाह, मैंने नारा मारा। नाजो सबसे पहले घबरा के उठी। क्या हुआ? फिर गालिब उठ बैठा। मैंने लाइट जलाते हुए कहा कि क्या हुआ? कहीं भी तो कुछ नहीं हुआ। नाजो ने गालिब की तरफ देखा। कुछ तो हुआ था। हुआ नहीं, हो रहा है, मैंने कहा, और जो कुछ हो रहा है वो मेरे सामने हो रहा है, दिन दिहाड़े हो रहा है। तुम दोनों ख्वाब भी एक जैसे देख रहे थे, उठे भी साथ ही, अब आंखें चार करते हो। आखिर क्या है ये? मोहसिन ने आंखें खोल कर फिर बंद कर ली और बोला, वो अपने हाल से तुझे आगाह क्या करे? जो सांस भी ना ले सके वो आह क्या करे? फिर चालू हो गया रिकॉर्ड, नाजो ने कहा। फिर उसकी निगाह दरवाजे की तरफ गई। वो क्या है? मैंने खुले दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक लिफाफा पड़ा हुआ था। मैं उसे उठाने लपका। ये सादा मगर बंद लिफाफा था। इसके अंदर एक मुख्तसर सी तहरीर पर मुश्तमिल कागज़ का पुर्जा निकला। उसे देखते ही मेरे दिल ने राबिया का नाम लिया और कलाबाजी खाई। राबिया ने लिखा था, मेरी फिक्र ना करना, अपना काम करो। रात 1 बजे सब्जी मंडी में ट्रक नंबर KR 7273 पर नजर रखो, लॉन्च मिल जाएगी। हा, मैंने चीख मारी, एकलाबाजी खाई और फिर खड़ा हो गया। मोनी ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा मगर खामोश रही। इसे क्या हुआ? गाली बोला, मेरा ख्याल है लिफाफे में जिन था। मोहसिन ने तशवीश से कहा, लिफाफे में जिन? मोनी ने पहली दफ़ा लब खोले। हाँ, जैसे पहले बोतल में बंद किए जाते थे। जिसने भी खोला उसकी शामत, मोहसिन बोला। गालिब ने कहा, मुझे तो इश्क का भूत नजर आता है। आपने सच जान लिया पीरो मुर्शद, मैंने कहा, और वो पुर्जा गालिब को थमा दिया। उन सब ने बेहद इश्तियाक का मुजाहिरा करते हुए गालिब के करीब जाके उसे देखा और फिर एक दूसरे से छीन कर पड़ा। ये आया कहाँ से? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब हम सोए हुए थे तो दरवाज़ा बंद था। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला और ख़त यहाँ डाल दिया, मगर इतना करीब आके कौन लौट गया? गालिब बोला, नामा बर खम से मिल के पैगाम ज़बानी भी तो दे सकता था। मैंने हसरत से कहा, चलो छोड़ो बहस। मोहसिन ने कहा, ये देखो कि तहरीर किसकी है, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? तहरीर के बारे में तो मैं अपने दिल की जानिब से बयान अल्फी दाखिल कर सकता हूँ। मैंने मुसर्रत से कहा कि इसमें कोई धोखा नहीं। दिल के नाम पर बहुत धोखे खाए हैं तुमने मिस्टर सिकंदर आजम उर्फ K2। मोहसिन बोला, इस बात की जमानत कौन देगा कि तहरीर ज़बरदस्ती हासिल नहीं की गई है? अगर ऐसा होता तो मेरा दिल गवाही ना देता, मैंने कहा, और था भी तो सोचो कि जो हमें धोखे से रात 1 बजे सब्जी मंडी बुलाना चाहता था, उसने हमें इसी जगह क्यों नहीं पकड़ लिया?
ہم تو سوئے پڑے تھے۔ تیری بات دل کو لگی چیف K2۔ محسن بولا، جو بھی یہ اطلاع دینے آیا وہ دشمن نہیں تھا، دوست تھا، تو اس نے کیسے جانا کہ ہم یہاں ہوں گے؟